کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹھیک ہے آپ کی شریعت کو نہیں مانتا، مگر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان آپ کا دشمن ہے، تو دشمنوں کے ساتھ کیا آپ کی سیرت رہی ہے؟ دنیا دشمنوں سے بدلہ لیتی ہے، رسول اللہ اپنے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، اپنے دشمنوں کو گلے لگاتے تھے، اپنے دشمنوں کو پناہ دیتے تھے۔ اچھا، ایک شخص ہے صفوان بن امیہ، یہ وہ انسان ہے کہ جو آپ کا سرسخت دشمن تھا، شدید دشمن تھا جی، اور جس موقع کے اوپر یہ مکہ معظمہ میں آپ آئے ہیں اور پھر وہاں سے آپ مدینہ طیبہ آ گئے، یہ مدینہ طیبہ سے فرار کر گیا اور پھر اب ظاہر ہے کہ سازشیں کر رہا تھا، آپ کے خلاف مسلسل لوگوں کو جمع کرنا، آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا۔ ایک موقع پر اس کے لیے یہ بات کہی گئی کہ یہ آپ کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے قریب سے۔ کیسے دیکھے گا؟ اگر وہ مدینے میں رہے گا تو حضور اکرم کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا، جی، باہر رہے گا تو آپ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ صحیح۔ کیا کریں؟ آئے حضور اکرم کے پاس کہ صفوان بن امیہ نام کا ایک شخص ہے جو آپ کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، آپ فرمائیں کیا کیا جائے؟ اچھا یہ فیکٹ ہے، صفوان بن امیہ نے بہت سے ایسے افراد تھے جو حضور اکرم کے فالوورز تھے، ان کو تکلیفیں پہنچائی تھی، وہ انتظار میں ہیں کہ صفوان مل جائے تو اس سے ہم کو انتقام لینا ہے۔ جی، اب یہ اگر صفوان شہر میں آ جائے گا تو رسول اللہ تک تو بعد میں پہنچنے کی بات سوچی جائے گی، یہ سب پہلے بدلہ لے لیں گے۔ حضور اکرم کے اخلاق کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اپنے سر کا عمامہ جو ایک عام انسان کے لیے عزت سمجھا جاتا ہے، صحیح، اس عمامے کو صفوان کے پاس بھجوایا کہ تم آؤ مدینے میں، جتنے دن رہنا چاہو یہ عمامہ تمہارے پاس رہے گا، کوئی میرا ایک بھی فالوور تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا کہ مجھے آ گیا مدینے، مجھے 2 مہینے کا وقت دیجئے، آپ کو قریب سے دیکھوں گا، اگر 2 مہینے میں آپ کو میں سمجھ گیا کہ نہیں آپ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، آپ بالکل حق پر ہیں، تو میں ٹھیک ہے آپ کے پیچھے آپ کا فالوور میں سے ہو جاؤں گا، نہیں تو واپس چلا جاؤں گا۔ کہا 2 مہینے نہیں، میں تمہیں 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ اچھا، عجیب اخلاق، صحیح، جو دشمن تھا، جو ستا رہا تھا، سازشیں کر رہا تھا، اسے اس طرح سے، اور پھر جس 4 مہینے رہنے کے بعد 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، 2 مہینے کے بعد ہی فوراً وہ رسول اللہ کا عاشق ہو گیا۔ ایسا اخلاق۔ اور اسی میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جس موقع کے اوپر آپ کا ایک دشمن مکے سے مدینے آیا کہ دیکھیں آپ ہیں کون کہ جو اتنی شہرت ہے، اور حاتم طائی کا یہ بیٹا تھا جس موقع کے اوپر ادے بن حاتم، جس موقع پر یہی مدینہ طیبہ میں آیا اور آپ کے پیچھے پیچھے مسجد سے آپ نکلے تھے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک بالکل کامن لیڈی، بالکل عام خاتون نے کچھ آپ سے پوچھا، آپ جھکے اور اس کی بات کا جواب اسی خاموشی کے ساتھ بالکل سادے انداز میں دیا، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے، جبکہ اتنی بڑی شخصیت، وہ حیرت میں کہ ایک خاتون کے راستے میں روک دینے پر آپ رک گئے، پوچھنے پر آپ نے بڑے انکسار کے ساتھ جواب دیا، اس سے پوچھا بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا سمجھ میں آ گئی، آپ بڑے آہستگی کے ساتھ آگے بڑھ گئے، جی، کچھ بھی آپ کے مزاج میں تبدیلی نہیں۔ جب رسول اللہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ پیچھے پیچھے ادے بن حاتم بھی چلے آ رہے ہیں، پوچھا کہ خیریت؟ کہ میں آپ کو صرف اسٹڈی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہیں کون، کیسے ہیں، کہ آؤ بیٹھو بات کریں گے، کہ میں آ سکتا ہوں آپ کے؟ اچھا اس کو تو یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت مجھے اپنے دشمن کو گھر میں بلائے گی، کہا بالکل آؤ۔ آئے، گھر میں جب داخل ہوئے تو حضور اکرم جہاں پر بیٹھتے تھے وہاں پر ایک چٹائی تھی، حضور اکرم نے فرمایا کہ آؤ تم میری جگہ بیٹھ جاؤ۔ بس یہ جو اخلاق اس نے دیکھا، اس نے یہ کہا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی با اخلاق ہو، وہ اپنی سیٹ کسی اور کو دینے میں تیار نہیں ہوتا۔ صحیح، اپنی جگہ پر بٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اپنی سیٹ سے محبت نہیں ہے، انسانوں کی نجات سے محبت ہے۔ تو اسی وقت رسول اللہ کا عاشق ہو گیا۔ تو یہ جو اخلاق پیغمبر، آپ مکہ معظمہ میں دیکھ لیجئے، جس خاتون نے آپ پر کوڑا گرایا تھا، اسی خاتون کو جب ایک دن آپ نے دیکھا کہ آج کوڑا کوئی نہیں گرانے والا ہے، پوچھا لوگوں سے بھئی وہ کہاں گئی؟ کہا وہ بیمار ہے۔ کہا چلو اس کے گھر گئے، اس کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے، بیماری میں اس کے ساتھ آ کر بیٹھے، بتاؤ کوئی ضرورت ہو تو میں اس ضرورت کو پورا کروں، دوا کی ضرورت ہو دوا لا دوں، طبیب چاہیے ہو طبیب بلا دوں،
عجیب. وہ تو حیرت میں ہے کہ جس کو میں ستاتی تھی, کوڑا گراتی تھی, آج وہ مجھ سے پوچھا ہے کہ دوا تو نہیں چاہیے. اس لیے کہ جو ستاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ یہ دعا کی جاتی کہ وہ مر جائے. صحیح. دوا کی بات کرنا اس کی زندگی کو بچانے کے لیے ہے, بات کی جا رہی ہے. وہ تو تعجب میں پڑ گئی کہ میں تو ان کو موت کی طرف لے جا رہی تھی, یہ مجھے زندگی کی طرف لے کے آ رہے ہیں. وہ بھی آپ کی عاشق ہو گئی. تو اصل بات یہی ہے کہ جو بھی رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھتا تھا وہ رسول اللہ کا چاہنے والا بن جاتا تھا. اور اسی لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور اکرم کے اس اخلاق کو پیش کیا جائے کہ جس نے دنیا والوں کو رسول اللہ کا گرویدہ, رسول اللہ کا عاشق بنا دیا تھا.